السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ معاملہ یہ ہے کہ آج ضمنی انتخابات ہوئے ہیں پنجاب میں 20 حلقوں میں، اور عمران خان صاحب نے ان انتخابات کو حقیقی آزادی اور خود مختاری کے انتخابات قرار دیا ہے، اور ساتھ ہی عمران خان صاحب نے امریکی سازش کا جو اپنا بیانیہ تھا اس کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دیا ہے۔ ایک طرف عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے امریکی سازش کے تحت نکالا گیا، اور دوسری طرف عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں بلیک میل ہوتا تھا اتحادیوں کے ہاتھوں، اور عالم یہ ہوتا تھا کہ مجھے فوج کو، انٹیلیجنس اداروں کو کہنا پڑتا تھا، ایجنسیز کو کہنا پڑتا تھا کہ مجھے بجٹ پاس کروا دے، مجھے لوگوں کے ووٹ پورے کر دے، لوگوں کے نہیں، ایم این ایز کے، ارکان کے ووٹ پورے کر دے۔ اور پھر اب عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انتخابات حقیقی آزادی کے انتخابات ہیں، اور انتخابات کے نتیجے میں وزیر اعلیٰ عمران خان صاحب کس کو بنائیں گے؟ جو عمران خان صاحب کو پونے 4 سال بلیک میل کرتے رہے چودھری پرویز الہی صاحب۔ کل رات عمران خان صاحب نے یہ بات کی کہ جی مجھے بلیک میل کیا جاتا رہا، اور اب جب بھی موقع ملا تو میں واضح اکثریت اور 2/3 میجورٹی کے ساتھ آؤں گا، اتحادی حکومت نہیں بناؤں گا۔ تو یار بسم اللہ کیوں نہیں کرتے پنجاب میں بھائی؟ پنجاب کو چھوڑ دیں، کہہ دیں کہ یار جو بھی جیتے جا کر، میں نے حکومت نہیں بنانی اور میں ان کو ایکسپوز ہونے دینا چاہ رہا ہوں، اور میں نہیں چاہتا پنجاب میں حکومت میری بنے۔ اپوزیشن میں بیٹھوں گا، ڈٹ کر مقابلہ کروں گا، قومی اسمبلی میں اپوزیشن میں بیٹھوں گا، ڈٹ کر مقابلہ کروں گا۔ اتنے تضادات، اتنی کنفیوژن، یا تو خان صاحب خود عقل سے پیدل ہیں، یا ان کو لگ رہا ہے کہ قوم کے سر پہ، ماتھے پہ کچھ ایسا لکھا ہوا ہے جس سے عمران خان صاحب جو قوم کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں الیکشن جو ہے نا، آج جب اس کا نتائج بس آ جائیں گے تھوڑی دیر میں، جب آپ یہ ویڈیو میری دیکھ رہے ہوں گے تو تب تک کچھ ہلکے پھلکے رزلٹ، ہلکی ملکی موسیقی آنا شروع ہو جائے گی۔ انتخابات دن بھر کیا ہوتا رہا اس پر گزارشات کروں گا، لیکن میری سوئی اٹکی ہوئی ہے عمران خان صاحب کے اس بیان کے اوپر، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو اتحادیوں کے ہاتھوں بلیک میل ہوتا رہا، اور پھر میں بجٹ پاس کروانے کے لیے مجھے فوج کی، انٹیلیجنس ایجنسیوں کی، آئی ایس آئی ایجنسیاں کون سی، آئی ایس آئی کی مدد لینا پڑ رہی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا خان صاحب نے کہا تھا کہ جی میں تو جنرل فیض حمید صاحب کو اس لیے رکھنا چاہ رہا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، میری حکومت جا رہی ہے، اور میں ان کے ساتھ سردیاں گزارنا چاہ رہا تھا، سردیاں نکالنا چاہ رہا تھا، گزارنا نہیں نکالنا چاہ رہا تھا۔ یعنی عمران خان صاحب جو پہلے اعتراف کر چکے تھے، اب اس سے اگلا اعتراف کر کے یہ کہہ دیا ہے کہ جی میں جو کچھ کہہ رہا تھا نا، امریکی سازش والا معاملہ، قوم اس کو جھوٹ سمجھے، میرا سیاسی بیان سمجھے۔ یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ پہلے میں انتخابات کی طرف آتا ہوں، اور اس کے بعد یہ جو عمران خان صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس پر ذرا میں اپنی گزارشات کروں گا کہ کیا کیا عمران خان صاحب کہتے رہے، اب کیا کہہ رہے ہیں، اور اس کا مطلب کیا نکلے گا، اور پولیٹیکلی اس کا امپیکٹ کیا آئے گا۔ آج پنجاب کے 20 حلقوں میں ضمنی انتخابات، اور ضمنی انتخابات میں باہر اب کیونکہ بالکل آخری گھڑیاں ہیں، اس لیے اب وہ جو پریڈکشنز کر لی، جو تجزیے دے دیے کہ یہ مسلم لیگ نون 15-16 سیٹوں پر کمفرٹیبل ہے، اس سے زیادہ بھی جیت سکتی ہے، پی ٹی آئی والے 4-5 سیٹیں لیں گے، وہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں نہیں جی ہم تو 20 کی 20 سیٹیں لیں گے۔ وہ اب نتائج آ جائیں گے، لگ پتہ جائے گا۔ لیکن 2 چیزیں کل ہوئیں، 2 بڑی ڈیولپمنٹس ہوئیں۔ ایک تو یہ ہوئی کہ شرک پوری صاحب، ہاں شیخ رشید صاحب کی آڈیو کا تو میں ذکر ہی کرنا بھول گیا، وہ بھی ہے نا، وہ آڈیو کا معاملہ بھی ہے۔ تو شرک پوری صاحب جو ہیں، جلیل احمد شرک پوری، جو پہلے اپنا کیا کہتے ہیں ان کو، نہیں یار وزیر اعلیٰ جو تھے عثمان بزدار صاحب کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے، مسلم لیگ نون کے ہونے کے باوجود کوئی 7 ارکان تھے، جن میں کچھ اور بھی تھے جو واپس آ گئے، اور غیاث الدین صاحب تھے۔ ان دونوں کے متعلق کل خبریں چلیں، بلکہ شرک پوری صاحب کی تو تصویر بھی آ گئی پرویز الہی صاحب کے ساتھ، ویڈیو بھی آ گئی، وہ ریزائن اپنا پیش کر رہے ہیں، اور پرویز الہی صاحب نے فوراً ریزائن منظور کر لیا۔ ان کو تھا کہ اگر کوئی 2-4 سیٹوں کے 2-3 سیٹوں کے فرق سے اگر حمزہ شہباز کوئی کم سیٹیں لے لیتے اور اس کے باوجود سی ایم بن جاتے تو یہاں سے حساب کتاب پورا کر لو۔ تو شرک پوری صاحب کا ریزائن آ گیا، اور غیاث الدین کے لیے خبر چلائی گئی کہ انہوں نے ریزائن کر دیا، اور پھر شاہ محمود قریشی صاحب اور فواد چودھری صاحب نے کہہ دیا تھا کہ جی ریزائن جو ہے نا وہ ابھی اور بھی آئیں گے، 4 ارکان کے آئیں گے، ممکن ہے آ جائیں۔ لیکن غیاث الدین نے کہا جی میں نے نہ کسی سے ملاقات کی ہے اور نہ میں نے ریزائن کیا ہے۔ شرک پوری صاحب کے حوالے سے ایک آڈیو آ گئی ہے میدان میں، کہا جا رہا ہے کہ آڈیو شیخ رشید صاحب کی ہے، دوسرا فریق کون ہے کچھ نہیں پتا اس میں، لیکن وہ یہ ہے کہ شیخ صاحب کو دونوں کی آوازیں بھاری ہیں، جس طرح شیخ صاحب کی آواز ہے نا بھاری دونوں کی، اور دونوں کی اردو اسی اسٹائل میں جس طرح شیخ صاحب اردو بولتے ہیں، یعنی پنجابی اسٹائل کی اردو،
میری اردو سندھی اسٹائل کی ہوگی، یہ مطلب کوئی میں اس پہ طنز نہیں کر رہا. ہر اردو ایسی زبان ہے جو ہر زبان والا بولتا ہے اور اپنے انداز میں بولتا ہے. یعنی اردو سندھی میں بھی ہوتی ہے، اردو پنجابی میں بھی ہوتی ہے، اردو بلوچی میں بھی ہوتی ہے، اردو پشتو میں بھی ہوتی ہے، اردو سرائکی میں بھی ہوتی ہے. شکایت ہوتے ہیں نا، سرائکی والے کہتے ہیں شکایت. تو بہرحال تو وہ جو ہے اپنا اس اسٹائل میں دونوں کا لب و لہجہ بھی سیم ہے، یعنی اردو بولنے کا اسٹائل بھی سیم ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اپنا فون جب بات شروع ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی وہ شرک پوری کو پیمنٹ دے دی ہے. تو شرک پوری کو نے کہا یار خدا کا، آگے سے پھر لگ رہا ہے کہ شیخ رشید صاحب ہے، وہ خدا کا خوف کرو یار، یہ ٹیلی فون پر بات کر رہے ہو. تو پھر آگے انتخابات کا کیا بن رہا ہے جی اللہ، مطلب وہ کہتے ہیں جی اب ابھی تک نکلے نہیں ہیں پولنگ اسٹیشنز پر. وہ کہتے ہیں نہیں جی ابھی تو 10 بجے ہیں اور ابھی فون پر لگے ہوئے ہیں. تو آگے پھر کوئی ایک دو اور بات چیت ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں جی اللہ جو ہے وہ پردہ رکھے گا، اللہ بھلا کرے گا، انتخابات کا سارا کچھ اچھا ہو جائے گا. اب یہ ویڈیو وائرل ہے، کہا جا رہا ہے کہ شیخ رشید صاحب کی ہے. مجھے ڈاؤٹ ہے، مجھے آوازوں میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے. ظاہر ہے ایک ہوتا ہے نا بالکل کلیئر آواز جو ہوتی ہے، جس طرح میں نے آپ کو جب ان کی پنکی پیرنی صاحبہ جو بشرا بی بی صاحبہ ان کی جب آڈیو آئی تھی ارسلان کے ساتھ، تب میں نے کہا تھا کہ جی میں نے تو اس کا خود سے فرانزک کیا تھا، جو ہم جرنلسٹ جو کیمرے کے ساتھ کام کرتے ہیں آڈیو ویڈیوز کے ساتھ، تو اس پر میں نے وہ ندیم ملک صاحب کا انٹرویو اٹھایا تھا، اس میں سنا تھا. پھر وہ ملک کو ادھر بھی ملک کو ادھر بھی ملک بول رہی تھی، ادھر بھی ملک بول رہی تھی. جو انداز تھا ان کا بولنے کا اردو کا وہ بھی سیم تھا، پاز دینے کا انداز، آواز کی لیول، پیس، ہر چیز برابر تھی. تو اس پہ مجھے لگا تھا کہ نہیں وہ ہیں. لیکن اس میں جب میں نے بار بار ویڈیو سنی ہے، آڈیو سنی ہے، تو مجھے ڈاؤٹ ہے، ہو سکتا ہے شیخ رشید صاحب ہوں. لیکن یہ کہانی اس سے کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے، کیونکہ پرویز الہی صاحب کے متعلق تھا کہ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بننے کے لیے انہوں نے ارکان کو آفرز کی تھی. آفرز کیا تھی کہ جو 16 اپریل کا اجلاس تھا، اس اجلاس کے وقت انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ نے آنا نہیں ہے، بس ایوان میں نہیں آنا، بس ہم باقی کڑمس مچا لیں گے، آپ نے آنا نہیں ہے تاکہ 186 نمبر پورا نہ ہو. تو بہرحال ایسا چلتا رہا ہے. لیکن جو دھچکا لگا ہے وہ یہ لگا ہے کہ کل شام تک لگ رہا تھا کہ نون لیگ کو دھچکا لگا، اب لگا کہ نہیں پی ٹی آئی کو دھچکا لگ گیا، پرویز الہی صاحب کو دھچکا لگ گیا کہ غیاث نے کہہ دیا کہ غیاث الدین نے کہ جی میں نے ریزائن نہیں کیا، اور شرک پوری کے متعلق ایک آڈیو آ گئی. اچھا جی اب الیکشنز، انتخابات. اب انتخابات صبح جیسے ہی شروع ہوئے تو انتخابات پولنگ سے پہلے ہی کہا جا رہا تھا کہ دھاندلی ہوگی، الیکشن کمیشن ملا ہوا ہے، چوروں کے ساتھ ملا ہوا ہے، لاہور میں مسٹر ایکس بیٹھا ہوا ہے، ملتان میں مسٹر وائی بٹھایا گیا ہے، یہ ہوا وہ ہوا. ملتان والے شاہ محمود قریشی صاحب نے صبح کہہ دیا، صبح نہیں بلکہ پولنگ 2-3 گھنٹے چل چکی تھی، انہوں نے کہا کہ جی بظاہر ابھی تک انتظامیہ، پولیس سب کچھ نیوٹرل ہے، ابھی تک لگ رہا ہے کہ سارا کچھ نارمل ہے، ابھی تک کوئی ایسی گڑبڑ نہیں ہو رہی. قریشی صاحب نے کہہ دیا. فواد چودھری صاحب کی اسٹیٹمنٹ آ گئی کہ جی معاملات ٹھیک جا رہے ہیں اور لوگ ووٹ کاسٹ کرنے نکلے. ہوتا یہ ہے پولیٹیکلی، جب ایک پولیٹیکل پارٹی شور مچانا شروع کرتی ہے کہ جی ہمارے ساتھ دھاندلی ہو رہی ہے تو اس کا ووٹر نہیں نکلتا. اس کا ووٹر یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ یار یہ جو دھاندلی ہو رہی ہے، ابھی جا کر دھوپ میں بارش میں کھجل خوار ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لہٰذا جائیں کیوں، پولنگ پر جائیں ہی کیوں، ہار تو جانا ہے ہمارے کینڈیڈیٹ نے، ایویں خوار ہوں، پیسہ خرچ کرے، اور تو پھر لوگ نہیں نکلتے. فواد چودھری اور شاہ محمود قریشی دونوں جو ہیں وہ پولیٹیکل جراثیم میں ان کے اندر سیاسی لوگ ہیں. جو غیر سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کا بنا لیتے ہیں کہ جی ہمیں تو ہرایا دیا جائے گا، جی ہمیں تو ہرا دیا جائے گا. دھاندلی کا الزام لگانا اور ٹوٹلی گیو اپ کر دینا، یہ کہہ دینا کہ جی ہمیں تو ہرایا جا رہا ہے، دونوں میں فرق ہے. یہ کہا جائے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ متنازع ہے، الیکشن کمیشن ان کو مسلم لیگ نون کو جتانے کی کوشش کرے گا، لیکن ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. فواد چودھری نے اور شاہ محمود قریشی نے یہ کوشش کی کہ ووٹرز کو کہا کہ نکلے. عمران خان صاحب کی باقی پوری کی پوری ٹیم یہ کوشش کر رہی تھی کہ ووٹر نہ نکلے ان کا. تو بہرحال تو یہ ہوا، لاہور میں جھگڑے ہوئے، جھگڑے ہوئے، اپنا سین کریٹ ہوتا رہا سارا دن مظفر گڑھ میں. مطلب بدماشی کی حد ہوتی ہے، ویسے آپس کی بات ہے یار، الیکشن ہو رہا ہے، انتخابات میں واضح احکامات ہوتے ہیں کہ اسلحے کی نمائش پر پابندی ہوگی، کوئی اسلحہ لے کر پولنگ اسٹیشن کے آس پاس نہیں آ سکتا. سرکاری سیکیورٹی تو کوئی لے کر آ سکتا ہے جس کو خطرہ ہوتا ہے، غیر سرکاری سیکیورٹی لے کر نہیں آ سکتا. 2 نمبری کی حد ہوتی ہے کہ 2 نمبری یہ کی گئی، کیا نام ہے ان کا، شہباز گل صاحب نے، کہ وہ ایف سی کے اہلکار لے کر پھرتے رہے. ایف سی لکھا ہوا ہے، ایف سی والا وہ لوگو، ایف سی والا وہ جو یہاں پر بازو پر لگتا ہے، وہ 2 رائفلیں اور پھر ایف سی لکھا ہوا ہے اس طرح سارا.
اور ایف سی کیونکہ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، اور یہ وزارت داخلہ کو، پنجاب کی وزارت داخلہ کو اور مرکزی وزارت داخلہ کو نے یہ رپورٹ بھی دی تھی کہ مسلح لوگ لائے جائیں گے، صوبے کی فورسز کو پنجاب میں داخل کیا جائے گا، جس کی وجہ سے جو تھے علی امین گنڈا پور، ان کو روکنے کے لیے ڈیرہ والا پل جو ہے وہ بند کر دیا گیا کہ وہ لوگوں کو لے کر آئیں گے، اور علی امین گنڈا پور بہت زیادہ مسلح لوگ لے کر پھر رہے ہوتے۔ تو ایف سی کے اہلکار، جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی، جیو چلا رہا تھا، تو میں حیران ہوا کہ یار ایف سی کے اہلکار پولنگ اسٹیشنز پر کیا کر رہے ہیں، چھاپہ مار کارروائیاں کر رہے ہیں ایف سی کے اہلکار شہباز گل کے ساتھ۔ تو جب میں وہ خبر دیکھ رہا تھا تو اسی وقت ہی وہ فرمان علی رپورٹر ہیں جیو کے، پشاور کے بیورو چیف، انہوں نے پھر بتایا کہ جی یہ جو میری ایف سی کے کمانڈنٹ ہیں محسود صاحب سم تھنگ، انہوں نے نام بتایا، نام میں بھول گیا ہوں، ان سے میری بات ہوئی ہے، بلکہ خبر بھی پڑی ہوگی، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی یہ کمانڈنٹ فرنٹیئر کانسٹیبل صلاح الدین محسود صاحب، انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ہم نے تو کوئی ایف سی اہلکار نہیں دی، یہ جعلی لوگ ہوں گے، یہ جعلی سیکورٹی والے ہوں گے۔ تو بات تو کھل گئی۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے عمران خان صاحب کو تو ضرور سیکورٹی اہلکار دیے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے اور کسی کو نہیں دیے۔ عمران خان صاحب کو جو صوبہ کی حکومت نے دیے، پارٹی کے لیڈر ہیں، تو ان کو دے دیے ہیں، جس طرح بلاول بھٹو کے ساتھ سندھ پولیس چل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پارٹی کے ہیڈ ہیں، ان کی وہاں حکومت ہے، انہوں نے سیکورٹی اپنی حکومت سے لی ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے، ان کے ساتھ ہے۔ تو مجھے لگا کہ یار فواد چودھری صاحب جو یہ شہباز گل صاحب ہیں، یہ تو ہیں عمران خان صاحب کے چیف اسٹاف۔ تو جب یہ چیف اسٹاف ہیں تو انہوں نے عمران خان صاحب کی سیکورٹی چک لی ہوگی کہ جی میں جا رہا ہوں، جا کر خان صاحب میں جا کر دیکھیں کیسا سلطان رائی بنتا ہوں، کیسی فلم چلاتا ہوں وہاں پر۔ اور وہ ڈرامہ تو کرتے ہیں، کریٹ، ڈرامے باز تو بہت بڑے ہیں شہباز گل صاحب، فواد چودھری صاحب معذرت کے ساتھ بار بار نام آ رہا ہے فواد چودھری کا، شہباز گل صاحب بہت بڑے ڈرامے باز ہیں، جھوٹ بولنا، غلط بیانی کرنا، گالیاں دینا، اور یہ کہہ کر کہ جی میں تو تمیز نہیں سیکھ سکتا جی۔ خیر وہ جناب، اب میں کیونکہ اسلحہ لے کر الیکشن پولنگ اسٹیشنوں پر وہ دندناتے پھر رہے ہیں، مطلب کوئی قانون، کوئی آئین، کوئی چیز اس کی اجازت دیتا ہے، اسلحہ لے کر پھر رہے ہیں۔ اور ایف سی، تو جب محسود صاحب کی یہ اسٹیٹمنٹ آئی تو ظاہر ہے وفاقی حکومت کا بھی ماتھا ٹھنکا، انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، ایف سی بھی نہیں ہے۔ پہلے تو ان کو کہہ دیا، وہاں پولیس گئی کہ جی وہ جو ان کے کینڈیڈیٹ تھے معظم جتوئی، ان کی کاٹن فیکٹری میں وہ جا کر مسلح لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تو جب پولیس ان کو نکالنے گئی، وہاں پر 2-3 گھنٹے ان کی اچھی خاصی بحث چلتی رہی، وہ لوگ کہتے رہے فواد اپنا شہباز گل کہ جی مجھے آپ لوگوں نے ڈیٹین رکھا ہوا 3 گھنٹے سے، تو کیسے چھوڑ سکتے ہیں آپ کو اسلحے کے ساتھ؟ یار مطلب کوئی قانون، یورپ کی مغرب کی مثالیں دینا، وہاں آپ ایک ہلکی سی کوئی سوئی لے کر بھی جائیں کسی پولنگ اسٹیشن پر تو لگ پتہ جائے آپ کا۔ خیر تو جناب وہ جب محسود صاحب کی بات آئی اور پولیس بھی وہاں پر پہنچ گئی تو پتہ چلا کہ یہ تو جعلی ایف سی تھی، یعنی جعل سازی، 2 نمبری۔ انہوں نے سیکیورٹی جان کر، وہ بعد میں رانا ثناء اللہ صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ آ گئی کہ جی ایف سی کے نام پر یہ پرائیویٹ سیکیورٹی والے ایک ادارہ چلا رہے تھے، پرائیویٹ سیکیورٹی کا، وہ بھی چلا رہے ہوتے بہت سے ریٹائرڈ جو ہے نا وہ اس طرح، تو خیر ان کو لائسنس ہوتے، تو ان کے لائسنس معطل کر کے اس کمپنی پر پابندی لگا دی گئی۔ کوئی یہ نہیں، یعنی اگر ایک پرائیویٹ سیکیورٹی جو بناتے ہیں، سیکیورٹی گارڈز رکھتے ہیں، جو کمپنیاں بناتی ہیں اور سیکیورٹی گارڈز دیتے ہیں کرائے پر، رینٹ پر، تو وہ جو ہے وہ آرمی اور ملٹری اور رینجرز اور سندھ پولیس اور پنجاب پولیس کے نام سے فورس بنا لیں تو مطلب انی مچ جاتی ہے نا۔ یہ اس طرح کی انہوں نے بدماشی کی ہوئی تھی۔ اور خیر دھاندلی والا معاملہ حکومت کے اوپر، پاکستان میں الیکشن ہوتا ہے تو ہر حکومت ڈنڈی مارتی ہے، اور الیکشن کمیشن کا جہاں تک بس چلتا ہے اس کو مینیج کرنے میں، صاف شفاف انتخابات کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ 100% الیکشن جو ہے وہ صاف شفاف ہوں گے۔ لیکن یہ جو کچھ ہو رہا تھا آج کے انتخابات میں، اس میں نظر آ رہا تھا کہ یار حکومت جو ہے وہ کوشش کر رہی تھی کہ انتخابات پرسکون ہو، اب پی ٹی آئی جو ہے، جو اپوزیشن ہے، وہ یہ کوشش کر رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہو۔ لاہور میں تو جمشید اقبال چیمہ پر مسلم لیگ نون کے کارکن نے الزام لگایا کہ جس نے میرا سر پھاڑ دیا، اب ان کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا۔ تو یہ ساری صورتحال دن بھر چلتی رہی، اور اس میں تحریک انصاف کی طرف سے عجیب و غریب قسم کی چیزیں، حالانکہ جس طرح ڈسکا کا الیکشن تھا، تب آپ کو یاد ہوگا کہ ڈسکا کے الیکشن کے دوران جب وہاں پر عطا تارڑ صاحب گئے تھے اور عطا تارڑ صاحب نے کوئی ایسا مسئلہ ہوا تھا تو ان کو لاک اپ کر دیا گیا تھا، آج وہ وزیر داخلہ ہیں۔ لیکن میں حیران ہوں، حکومت کو اتنا بھی نہ وہ کیا ہوتا ہے، وہ معذرت خواہانہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بندہ پولنگ اسٹیشن پر مسلح لوگ لے کر پھر رہا ہے، اس کو ہتھکڑی لگائے اندر کرے، یار کیا مسئلہ ہے اس میں؟ قانون کو کہیں تو
عمل درآمد کریں نا. ہر بار سیاسی میں مطلب سیاست میں افہام و تفہیم اور مفاہمت کا قائل آدمی ہوں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ الیکشن کے چکر میں آپ خون ریزی کرواتے پھریں، جھوٹے الزامات لگاتے پھریں اور مسلح لوگ لے کر لیتے پھریں. تو امید مطلب جب تک آپ کے پاس یہ میری ویڈیو پہنچ گئی ہوگی تب تک ممکن ہے کہ شہباز گل صاحب کو لاک اپ کی ہوا لگ چکی ہوگی، لیکن لگنی چاہیے، یہ رعایت نہیں ہونی چاہیے. کل کو کوئی بھی مسلح لوگ لے کر انتخابات لڑے گا، پھر جس طرح کسی زمانے میں کراچی میں انتخابات ہوا کرتے تھے، پھر اسی طرح پنجاب میں انتخابات ہوں گے. ایک نئی مطلب مسلح جو ہے وہ گروہ وہ بنایا جا رہا ہے، پھر مطلب رعایت نہیں دی جا سکتی نا، نہیں دینی چاہیے. اچھا جی، اب معاملہ ہے، ہاں ملتان والا معاملہ بڑا دلچسپ ہوا. ملتان میں شاہ محمود قریشی صاحب نے جناب اپنے مسلح لوگ لے کر وہ بھی صاحب پہنچ گئے ایک فیکٹری پر دھاوا بولا انہوں نے. فیکٹری تھی ذوالفقار چودھری کی، اور وہ دروازہ کھٹکھٹاتے رہے، بجاتے رہے کہ جی یہاں پر اندر ٹھپے لگ رہے. پتہ چلا کہ ذوالفقار چودھری صاحب نے کچھ دن پہلے شاہ محمود قریشی صاحب کی حمایت کی تھی. یوسف رضا گیلانی کے بچے جو ہیں وہ 3G 4Gs وہ زیادہ تگڑے نکلے، انہوں نے واپس ان کو قریشی صاحب سے چھین لیا اور ان کی سپورٹ علی سلمان نعیم کے لیے لے لی. تو وہ شاہ محمود قریشی سے منحرف ہو گئے، تو قریشی صاحب نے بدلہ لینے کے لیے ان کی جا کر فیکٹری پر حملہ کیا. پھر وہاں پر پولیس والے بھی پہنچ گئے، سارا کچھ ہوا. اور پھر علی حیدر گیلانی کی اسٹیٹمنٹ آئی کہ جی ہم یعنی سلمان نعیم 10,000 ووٹوں سے جیت رہے ہیں. سلمان نعیم نے شاہ محمود قریشی صاحب کو ہرایا تھا، تو سلمان نعیم کے لیے زین قریشی میرا خیال ہے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. تب تو پیپلز پارٹی کا ووٹ نہیں تھا، اب تو پیپلز پارٹی نہ صرف سپورٹ کر رہی ہے بلکہ گیلانی خاندان جو ہے وہ مکمل طور پر ساتھ چل رہا ہے ان کے. اچھا، انتخابات کی صورتحال پتہ چل جائے گی کچھ دیر میں کیا ہوتا ہے. حمزہ شہباز کی حکومت بچتی ہے یا جاتی ہے. ظاہر ہے عمران خان صاحب کی تو کوشش یہی ہے کہ حکومت جائے اور وزیر اعلیٰ بنے وہ بلیک میلر جو عمران خان صاحب کو 3.5 سال بلیک میل کرتے رہے. یار سیاست کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی خان صاحب کب کس وقت کیا کہہ جائیں. کل انہوں نے کہا تھا، اس سے پہلے جو کل اسپیس کیا تھا انہوں نے ٹویٹر پر جو بات چیت کی تھی، اس سے پہلے خان صاحب نے اسپیس کیا تھا یا کچھ وہ کیا تھا، پوڈ کاسٹ کیا تھا. اس سے پہلے خان صاحب نے ایک سیمینار سے خطاب کیا تھا. سیمینار میں کہا تھا کہ جی جنرلز اور لیڈر کے لیے یو ٹرن لینا ضروری ہوتا ہے، بہت ضروری ہوتا ہے. یعنی ڈاچی والے موڑ مارا، ہاں واپس آ جاؤ یار، مجھے لے لو گودی، راستے میں پھینک کر چلے گئے ہو، میں چل پھر بھی نہیں سکتا، عادتیں بھی ڈال دی ہیں. اس میں عمران خان صاحب نے یہ کہا، اور پھر جو سوشل میڈیا پر انہوں نے انٹریکٹ کیا تھا لوگوں کے ساتھ، ان کا انٹریکشن ہوا تھا، سوال جواب ہوئے تھے، اس میں عمران خان صاحب نے سارے کے سارے اپنے سیاسی کپڑے اتار کر ننگے ہو کر سامنے آ گئے. سیاسی کپڑے اتار کر میں کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی میں اس قابل نہیں تھا کہ میں وزیر اعظم ہوتا. میں تو پنجاب کے 20 حلقوں پر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں 20 حلقے جیتوں گا اور میرٹ پر جیتوں گا. لاکھوں لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی میں ان سے ووٹ لے لوں گا، لیکن صرف 172 لوگوں پر عمران خان صاحب کی اپنی گرپ نہیں تھی، اپنی پارٹی کے لوگوں پر. یہ عام ووٹر تو آزاد ہوتا ہے، وہ آپ کے اس میں غلام نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ آپ کے ٹکٹ پر جیت کر آئے تھے، عمران خان صاحب کہہ رہے تھے جی ان پر بھی میری بات نہیں چلتی تھی، ان کو بھی میں انٹیلیجنس ادارے یعنی ISI کے ذریعے کنٹرول کرتا تھا اور مجھے اتحادی بلیک میل کرتے تھے. اب آپ کو مختصراً، زیادہ نہیں کیونکہ لمبی ہو جاتی ہے ویڈیو. عمران خان صاحب کو جب ہٹایا گیا تحریک عدم اعتماد کے ذریعے، تو انہوں نے وہ امریکی سازش والا خط اس سے پہلے نکال لیا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ میرے خلاف امریکی سازش ہوئی ہے، مان لیتے ہیں کہ امریکی سازش ہوئی ہے. تو پھر عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد امریکی سازش تھی، تو اس سے پہلے عمران خان صاحب کو جب ووٹ نہیں پڑتا تھا، ووٹ نہیں ملتا تھا بجٹ کے لیے، الیکشن اصلاحات کے لیے، تو وہ کس کی سازش تھی؟ بھائی عمران خان صاحب کے ساتھ تو پہلے دن سے لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں تھے. ISI فوج زبردستی لوگوں کو عمران خان صاحب کے ساتھ جوڑ کر بیٹھی ہوتی تھی. جیسے ہی بقول پرویز الہی صاحب انہوں نے گود سے اتارا تو لوگوں نے منہ موڑ لیا. اس میں سازش کہاں سے آ گئی؟ اب خود اعتراف کر رہے ہیں عمران خان صاحب کہ نہیں، سازش والی بات میری ایویں ہی تھی، ایویں ہی سیاسی بیان تھا. وہ ایک لفظ میرے دماغ میں آ رہا تھا، وہ میں نے نہیں بولنا چاہ رہا، وہ ایویں میں بس لوگوں کو بیوقوف بنا رہا تھا، الو بنا رہا تھا. اصل میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی لوگ میرے ساتھ تھے ہی نہیں، اتحادی مجھے بلیک میل کرتے رہے تھے اور اپنے لوگ ووٹرز میرے ساتھ نہیں تھے. میں انٹیلیجنس اداروں کو کہتا تھا کہ مجھے ووٹ کروائیں بجٹ کے لیے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے بجٹ اور اس کے بعد جو الیکشن اصلاحات کا بل تھا، اس دوران کئی بار ہم نے گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب کے لیے انٹیلیجنس اداروں نے، ISI والوں نے لوگوں کو فون کر کے کہا کہ یار آخری بار ہمارے کہنے پر ووٹ دے دیں. بجٹ بھی پاس نہیں ہو رہا تھا،
جو پچھلا بجٹ تھا، اور الیکشن اصلاحات کا بل بھی پاس نہیں ہو رہا تھا۔ اب خان صاحب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں لوگوں کے ہاتھوں بلیک میل ہوتا رہا، تو پھر عمران خان صاحب دوبارہ اس بلیک میلر کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنا کر کون سی حقیقی آزادی دلوانا چاہتے ہیں قوم کو؟ لوگ تو سمجھدار ہیں، لوگ تو دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کے بیانیے بدلتی ہوئی باتیں لوگ تو دیکھ رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے یہ جب باتیں لوگ سنیں گے تو انتخابات کے رزلٹ بھی اسی طرح کے آئیں گے۔ لیکن بہرحال رزلٹ کے لیے انتظار کرتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔